بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ارشاد پاک سے انسان کا مقام واضح فرما رہا ہے کہ انسان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق پر انسان کی فضیلت ہے۔ اور وہ کیسا خلیفہ ہے کہ جس کو اپنے بنانے والے بادشاہ کا علم ہی نہیں، جس نے عزت بخشی، جس نے کام سپرد کیا، احکام صادر فرمائے، کہ اس طرح تو وہ خلیفہ نہیں، وہ تو گدھا ہے۔ خلیفہ تو وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میں خلیفہ ہوں کس اللہ تعالیٰ کا، کیوں بنایا گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، میں کس لیے ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہوں، تو مجھے کیوں اس کام کی طرف رغبت نہیں، مجھے کیوں دنیا سے محبت ہے اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں، جب مقصد تخلیق ہے اس سے غافل ہوں کہ میرا ایک دشمن ہے جو بہت قوی ہے، جو خون میں رگوں میں پھرتا ہے، وہ مجھے میرے نفس کو قابو کرتا ہے اور قسم قسم کے خیالات اور گمراہ کن خیالات پیدا کرتا ہے تاکہ مالک ناراض ہو اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ وہ دشمن کیوں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دراصل اس زمین پر پہلے جنات تھے جن کا باپ جان تھا، جو آگ سے پیدا ہوا تھا، پھر اس کی نسل پھیلی، ہزاروں سال وہ زمین پر رہے اور انہوں نے اپنا مقصد تخلیق یعنی عبادت کو چھوڑا اور گمراہ ہو گئے اور لڑے اور دنیا میں فساد پیدا کر دیے۔ دنیا سے انہیں نکالنے کے لیے ملائکہ بھیجے، ان کا امیر عزازیل تھا، اس نے زمین پر آتے ہی جنات کو شکست دی، انہیں مار دیا، غاروں، پہاڑوں اور ساری زمین پر قبضہ کر لیا۔ اسے ساری دنیا پر سلطنت دی گئی، وہ کبھی زمین پر اور کبھی آسمان پر جاتا تھا اور جنت کی سیر کرتا۔ اسے تکبر ہو گیا کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں، سب فرشتوں کا استاد بھی میں ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا پر اب اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا سے 4 عناصر لے کر آگ، ہوا، پانی، مٹی سے آدم علیہ السلام کا بت بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مالک نے نور پیدا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس نور سے ساری مخلوق کے ارواح بنائے اور ان کو اپنے پاس خزانے میں جمع کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام زندہ ہوئے تو آپ کی نظر عرش معلیٰ پر پڑی، جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ عرض کی، یا اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ فرمایا، یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے لیے میں نے ساری کائنات بنائی اور تم کو بنایا ہے۔ اس کو تمہاری اولاد سے پیدا کروں گا، اس لیے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور میرے آخری پیغمبر ہوں گے، دنیا میں ان کے ذریعے گنہگاروں کی شفاعت فرماؤں گا۔ عرض کی کہ یا اللہ، ان کی شفاعت مجھے بھی عطا فرما۔ اب یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تخلیق انسان اس طرح ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ روح کا اصل مخزن یہ دنیا ہے، عربی کا مقولہ اور حدیث شریف بھی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ چونکہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، اس لیے اس میں 2 خواہشات ہوتی ہیں جن میں ہمیشہ تضاد رہتا ہے۔ بشری روح نور کی طرف کھینچتی ہے، پاکیزہ خواہشات اور نور حق ایک ہے۔ بشریت دنیا کی طرف کھینچتی ہے اور دنیا اس کی خوراک ہے، جو غالب ہو جائے تو اس طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور وہی نتائج حاصل کرتا ہے۔ جو لوگ نور کے خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لیتے ہیں، وہ تو اس نور کی خوراک اور تربیت سے نور علی نور ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی نسبت دنیا سے قائم کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا انجام چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں
اور نور بن جائیں اور دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔